السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسم و امیر نے لیبیا کے خارجہ اور داخلہ وزیروں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے دین یا نسل یا عقیدے کی بنیاد پر قائم نفرت انگیزی کی برقراری کی مذمت کی ہے۔ قطر نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو کاراباخ میں انسانی جنگ بندی کے لیے امریکی وزارت خارجہ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، اور امریکہ کے صدارتی انتخابات میں قبل از وقت ووٹنگ نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے، اور ٹرمپ و بائیڈن دونوں ووٹروں کو ووٹ ڈالنے پر ابھار رہے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے برادر ملک لیبیا کی وفاقی حکومت کے وزیر خارجہ جناب محمد الطاہر سبیالہ اور وزیر داخلہ جناب فتحی علی باشاگاہ نے دیوان امیری میں ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور لیبیا کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی برادر ملک لیبیا کے قومی وفاقی حکومت کے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ نے ملاقات کی ہے، جس میں مختلف شعبوں، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں باہمی تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے وسائل، لیبیا کے تازہ ترین حالات اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور لیبیا کے وزیر خارجہ و وزیر داخلہ نے دونوں ملکوں کی داخلہ وزارتوں کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کی ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ اس یادداشت کا مقصد سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے، جس سے دونوں برادر ملکوں کے مفادات کی خدمت ہوگی۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کی جانب سے لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کی مدد و حمایت پر زور دیا ہے۔ لیبیا کے وزیر خارجہ و داخلہ وزیروں کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے لیبیا کے تمام فریقوں کی جانب سے اسو خیرات سمجھوتے، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور اس بحران کے سیاسی حل کے ٹریک کو فروغ دینے کے لیے برلن کانفرنس کے نتائج کی پابندی کرنے پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر لیبیا کی پوری سرزمین پر فائر بندی کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتا ہے، اور وہ لیبیا کی بالادستی اور خود مختاری، اس کی وحدت اور استحکام کی مدد اور حمایت کرتا ہے۔ تو لیبیا کے استحکام اور اس کے مستقبل کے لیے قطر کا موقف مستقل موقف ہے۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ آسٹریا کے صدر الیگزینڈر وان ڈیر بیلین کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ آسٹریا کے وفاقی صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ آسٹریا کے چانسلر جناب سیباسٹین کورٹس کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جاپان کے وزیر اعظم جناب یوشی ہیڈی سوگا کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے ملک میں جاپان کے سفیر جناب کازوو سوناما کے ساتھ ملاقات میں ان سے یہ خط وصول کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جاپان کے وزیر خارجہ جناب ٹوشی مٹسو موٹیچی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے کہا ہے کہ قطر ماحولیات کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی تعاون کے مقاصد کو پورا کرنے والے منصوبوں کی مدد و حمایت کے لیے کبھی بھی کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتا۔ وہ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اور سبزے کے فروغ کے لیے عالمی انسٹیٹیوٹ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس یادداشت کا مقصد جزیروں پر مشتمل چھوٹے ملکوں اور کم ترقی والے ملکوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ موسمیات میں آنے والی تبدیلیوں اور ماحول دوست ترقی کا ساتھ دے سکیں، اور وہ بھی پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے منصوبے اور موسمیات سے متعلق پیرس سمجھوتے کے عین مطابق۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 262 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 244 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 128,343 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کووڈ 19 سے متاثر مشتبہ افراد کی پیش کی ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے ان کی رفتار بڑھا دی ہے اور اس وقت روزانہ تقریباً 7,000 اشخاص کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قطری کوششوں نے اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کے گراف کو نیچے لانے میں بڑی مدد دی ہے۔ قطر نے ادیان اور مذاہب کی توہین پر ابھارنے والے عوامی خطاب کی شدت میں اضافے کی مذمت کی ہے اور پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ عقیدے، نسل اور مذہب سے متعلق نفرت کو ابھارنے والے خطاب کی ہر شکل اور صورت کو مسترد کرتا ہے۔ قطر دین اسلامی کو بغیر کسی بھی معقول منطقی وجہ کے نشانہ بنانے کے لیے انتہا پسندانہ کلچر اور تشدد کو کلی طور پر مسترد کرتا ہے، اور اس بارے میں قطر کے موقف مستقل موقف ہیں۔ وہ سب سے اپیل کرتا ہے کہ وہ نفرت اور اس پر ابھارنے کے ہر طریقے اور ہر خطاب کو ختم کرانے کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ قطر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 2 بلین مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے اداروں کی طرف سے مسلسل اور بہت منظم انداز میں نفرت انگیز خطاب میں خطرناک اضافہ کر دیا گیا ہے، اور جان بوجھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی توہین کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کے معاشرے کے بنیادی حصے کے خلاف دشمنی کی لہروں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ رواداری، پرامن بقائے باہمی کی اقدار کی مدد اور حمایت کرتا ہے، اور وہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے اصولوں کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ قطر نے امریکہ کی وزارت خارجہ کی جانب سے آج سے ناگورنو کاراباخ میں
آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان انسانی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آذربائیجان اور ارمینیا اس جنگ بندی کی پابندی کریں گے تاکہ بات چیت اور سفارتی ذریعوں سے اختلافات کا حل تلاش کرنے کے لیے فضا کو سازگار بنایا جا سکے اور اس طرح دونوں ملکوں اور ان کی قوموں کے مفادات کی حفاظت ہو سکے۔ اس دوران میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوٹریش نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا تاخیر فائر بندی کے اس سمجھوتے کی مکمل پابندی کریں تاکہ ناگورنو قرباغ میں قتل و غارت گری کی روک تھام ہو سکے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیہ نے کہا ہے کہ سوڈان کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا قیام اس صدی کی ٹھوکر ہے اور ہم ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ سوڈان اس گڑھے میں جا گرے۔ لیبیا کی 10 شخصیتوں نے مستقل فائر بندی کے اعلان کے چند روز بعد اب اقوام متحدہ کی نگرانی میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے سیاسی بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ لیبیا کے پولیٹیکل ڈائیلاگ فورم کے تحت یہ اپنی نوعیت کے پہلے مذاکرات ہیں اور ان میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران فوجی، اقتصادی اور ادارتی شعبوں میں ہونے والے مذاکرات کے نتائج زیر بحث ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ توقع ہے کہ اب اگلے ماہ نومبر کی 9 تاریخ کو تیونس میں براہ راست ملاقاتوں کی تیاریاں کی جائیں گی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے ترکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پیرس کی جانب سے فرانس کے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں اختلافات کے پس منظر میں فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کے فرانس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈ ان ٹرکی کے ٹریڈ مارک والی اشیاء نہ خریدو، تو میں اپنی امت سے کہوں گا کہ آپ فرانسیسی ٹریڈ مارکس پر کوئی توجہ نہ دیں اور وہ نہ خریدیں، اور میں دنیا بھر کے رہنماؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فرانس کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور امریکہ کے انتخابات میں قبل از وقت ووٹنگ نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے اور اب تک 52 ملین امریکی ووٹ ڈال چکے ہیں۔ دونوں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن رائے دہندگان کو ابھار رہے ہیں کہ وہ ابھی ووٹ ڈال دیں، اور ان کی کوشش ہے کہ 3 نومبر سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کر لیں، جبکہ دونوں کے درمیان تنقیدوں کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے لیبیا کے خارجہ اور داخلہ وزیروں کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے مذہب یا نسل یا عقیدے کی بنیاد پر قائم نفرت انگیزی کی برقراری کی مذمت کی ہے۔ قطر نے آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان ناگورنو قرباغ میں انسانی جنگ بندی کے لیے امریکی وزارت خارجہ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور امریکہ کے صدارتی انتخابات میں قبل از وقت ووٹنگ نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے اور ٹرمپ و بائیڈن دونوں ووٹروں کو ووٹ ڈالنے پر ابھار رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔